بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ عصر کو مکمل تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھیں گے۔ اچھا، تجوید اور مخارج ایسے ہی نہیں آ جاتے، یہ بالکل پریکٹس کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آپ نے صرف مجھے سننا نہیں ہے، کیونکہ سننے سے کسی کو بھی نہیں آتا قرآن پڑھنا۔ قرآن اچھے سے تجوید کے پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ جو میں آپ کو پڑھاؤں گی آپ نے دہرانا ہے۔ جب تک آپ دہرائیں گی نہیں، پریکٹس نہیں کریں گے، آپ کے مخارج اور آپ کی تجوید درست نہیں ہو سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر۔ اچھا، جب بھی آپ کو جو ہے ایسا حرف ملے گا تو آپ نے الف کو اسکپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ الف خالی ہے، یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ حمزۃ الوصل ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے کہ الف خالی ہوتا ہے تو کب ہم نے چھوڑنا ہے، کب ہمیں پڑھنا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر جو ہے الف بیچ میں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لام کو ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن حرف جب بھی آتا ہے تو اس کو پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ول۔ عین، عین جو ہوتا ہے ہمیشہ حلق کے درمیان سے آتی ہے، تو حمزہ ہوتا ہے اور ہوتا ہے عین۔ حمزہ اور عین میں کیا فرق ہے؟ حمزہ نیچے سے ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، سینے والے حصے سے، اور عین کو پراپر آپ نے تھروٹ کے بیچ سے، حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ صاد موٹا حروف ہے، آپ نے اس کو ادا کرتے ہوئے کی آواز بھی نکلے گی، لیکن سین نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سین کے ٹائم پہ آپ نے اس کو پتلا رکھنا ہے، اور یہاں پر صاد کو آپ نے موٹا، منہ کو گولائی کرنا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ یہاں پر مسٹیک ہوتی ہے، را پہ زیر ہے تو یہاں پر را جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، کیونکہ جب بھی اسٹاپ کے ٹائم پہ زیر ہوتی ہے وہ وقف کے ٹائم جزم بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ دو جزم ہو گئے، دو ساکن ہو گئے، تو اس کو آپ نے پروپر دونوں ساکن ہی رکھنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ والعصر، عصر، ٹھیک ہے؟ را پہ کوئی نشانی نہیں دینی، صاد پہ بھی آپ نے جزم لگانا ہے، را پہ بھی۔ والعصر، والعصر، اوکے؟ اس ٹائپ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نون پہ جب بھی شد آتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مشدد، دیٹ مینس گننے والا حروف۔ نون مشدد ہوگا، مشدد کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی حروف پہ شد آتی ہے تو اس کو ہم مشدد کہتے ہیں، اس نشانی والے حروف کو۔ تو نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگی، وہ دونوں گننے والے ہیں۔ گننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک پہ لے جا کے 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا۔ تو یہاں پر بھی سیم طریقے سے ہم الف کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ الف خالی ہے اور بیچ میں آ رہا ہے، تو ڈائریکٹ ہم لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اور یہ الف ہے، الف کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، اکفا کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پر سین ہے تو یہاں پر اکفا ہے۔ اکفا اور گنہ کا میں نے آپ کو ڈیفرنس ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے اکفا والی کلاس میں، تو آپ نے وہ بھی سمجھنا ہے کہ اکفا کیا ہوتا ہے اور گنہ کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ان الانسان، انسان، ٹھیک ہے؟ الف کو ہم نون کے ساتھ ملا کے نون کو چھپا رہے ہیں۔ سان، سیٹی والا سین حرف ہے، الف کے ساتھ ہے تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، نون پہ زبر دیں گے، ایک حرکت، نون کو ہم نے نہیں کھینچنا اس نون کو، تو یہ ہو جائے گا ان الانسان لفی۔ اچھا، یہ فا یا زیر فی ہے، یہ جو ہے نا یا ہے، یا ساکن، تو یا ایسے بھی ہوتا ہے اور یا ایسے بھی ہوتا ہے، تو جب بھی اس میں ساکن آ جائے گا تو ہم نے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے کھینچنا ہے۔ کیسے؟ فا یا زیر فی، لفی، ان الانسان لفی خسر۔ خو یہاں پر موٹا حرف ہے اور حلق کے اوپر والے حصے سے خراش کی آواز آتی ہے خو میں، تو یہ خسر۔ دو زیر بھی ہے تو دو زیر بھی وقف کے ٹائم جزم بن جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا خسر، خسر، ٹھیک ہے؟ را پہ بھی آپ نے جزم لگانی ہے، سین پہ بھی آپ نے جزم کر دینا ہے۔ جزم مطلب جس بھی حروف پہ جزم آتا ہے تو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر۔ اس کے بعد یہاں پر الا الذین، یہ دو لام ہے، ٹھیک ہے؟ ایک لام یہ والا الف کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ والا لام اس لام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ زال یا زی، زال کی ادائیگی کے وقت آپ نے اس کو جو ہے شارپ لیٹر نہیں رکھنا، اس کو سافٹ ادائیگی دینی ہے، اس کو جو ہے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا،
یہ الف کھڑی مد ہے، اچھا الف کھڑی زبر ہے، تو اس کو ہم نے امنو نہیں پڑھنا، اس کو الف کو پروپر 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے، الف کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا آمنو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عین کو آپ نے حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، لام کو ڈائریکٹ آپ نے صاد کے ساتھ ملا دینا ہے، باقی یہ سارے حروف آپ نے اسکپ کر دینے کیونکہ ان میں سے کسی پہ بھی نشانی نہیں ہے، تو یہ سب جو ہے ختم ہو جائیں گے، لام ڈائریکٹ صاد کے ساتھ مل جائے گا کیونکہ صاد یہ شد والا ہے، مشدد ہے، صاد موٹا حروف ہے، اس کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے وسل ساؤنڈ پہ نکالنی ہے، منہ کو گولائی بھی کرنا ہے، ہا کو آپ نے حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، تا کو آپ نے پتلا رکھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس کے بعد وَتَوَاصَوْا، تا یہاں پر پتلا ہے، صاد یہاں پر موٹا ہے، تا کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے زبان کو اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگانا ہے، صاد کو آپ نے منہ کو گولائی کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہاں یہاں پہ حلق کے درمیان سے ہے، قاف جو ہے موٹا حروف ہے، اور یہاں پر آپ اگر وقف نہیں کر رہے تو قاف پہ آپ نے پراپر زیر لگانی ہے، اس کے بعد واو کے ساتھ ملا دینا ہے، کیسے بالحق وتواصوا، سیم یہ وتواصوا، اس کے بعد با پہ با کو اپنے صاد کے ساتھ ملا کے، صاد کو با کے ساتھ ملا کے یہاں پر کلکلا کرنا ہے، با ساکن ہے، جب بھی با ساکن ہوتی ہے تو وہاں پر ہم نے وائبریشن کرنی ہے، آواز کو لوٹانا ہے، را کو یہاں پہ آپ نے ساکن لگا دینا ہے کیونکہ یہ را زیر کے ساتھ ہے، تو یہ ہو جائے گا وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ اور لائک ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ جب بھی ایسی ویڈیوز آتی رہے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔